سوچو ایک پوری قوم سمندر کی لہروں میں ڈوب رہی ہے، آسمان سے بارش موسلا دھار برس رہی ہے، زمین اپنے چشمے ابل ابل کر پانی اچھال رہی ہے، اور ایک کشتی ہے جو سب کے لیے نجات کا واحد سہارا ہے۔ یہ کوئی عام کشتی نہیں بلکہ وہ کشتی ہے جسے اللہ کے حکم سے ایک نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن لوگ ہٹ دھرمی پر جمے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آیا جب زمین پر صرف 2 گروہ باقی رہ گئے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے نوح علیہ السلام کے ساتھی، اور دوسرے کفر پر ڈٹے ہوئے لوگ جنہیں طوفان نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے سبق ہے۔ حق کے سامنے کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ کھڑی ہو، انجام ہمیشہ اللہ کے نبیوں اور ایمان والوں کی کامیابی پر ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی حیرت انگیز زندگی کے وہ راز جو ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر 100 سوالات ویڈیوز کی شکل میں اپلوڈ کروں گا، جس میں ہر وہ سوالات ہوں گی جو آپ کو اور آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی۔ اور اسی طرح حضرت آدم اور حضرت ادریس علیہ السلام پر ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، اگر آپ ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو میرے چینل پر جا کر پلے لسٹ کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ویڈیوز سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کس نبی کے بعد آئے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آئے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آئے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آئے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آئے۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں کس لقب سے یاد کیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں خلیل اللہ جیسے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں روح اللہ جیسے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں عبدن شکورن جیسے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں کلیم اللہ جیسے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں عبدن شکورن جیسے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دعوت دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 100 سال تک دعوت دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 500 سال تک دعوت دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1000 سال تک دعوت دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ سوال نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح علیہ السلام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل پیغام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل پیغام بادشاہت قائم کرنا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل پیغام ایک خدا کی عبادت کرنا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل پیغام جنگ کرنا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل پیغام تجارت سکھانا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا اصل پیغام ایک خدا کی عبادت کرنا تھا۔
سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے مشہور معجزہ کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے مشہور معجزہ آگ سے بچاؤ تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے مشہور معجزہ عصا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے مشہور معجزہ کشتی بنانا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے مشہور معجزہ سمندر کا پھٹنا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے مشہور معجزہ کشتی بنانا تھا۔ سوال نمبر 7، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں جا کر ٹھہری؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکہ میں جا کر ٹھہری۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طور سینا میں جا کر ٹھہری۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بحر احمر میں جا کر ٹھہری۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ سوال نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا، اس کا کیا نام تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا، اس کا نام سام تھا۔ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا، اس کا نام حام تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا، اس کا نام یافس تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا، اس کا نام کنعان تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا، اس کا نام کنعان تھا۔ سوال نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام نے کس چیز سے کشتی بنائی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر سے کشتی بنائی۔ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر سے کشتی بنائی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی سے کشتی بنائی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے لوہا سے کشتی بنائی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی سے کشتی بنائی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی سے کشتی بنائی۔ سوال نمبر 10، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی صورت میں کیا آیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی صورت میں آگ آئی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی صورت میں زلزلہ آیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی صورت میں طوفان آیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی صورت میں قحط سالی آیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی صورت میں طوفان آیا۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بہت کم لوگ سوار تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں پورا قبیلہ کے لوگ سوار تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں صرف نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ سوار تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں صرف مرد حضرات سوار تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بہت کم لوگ سوار تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو شریعت ملی تھی یا نہیں ملی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو ہاں شریعت ملی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو شریعت نہیں ملی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو صرف نماز ملی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو صرف روزہ ملا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو ہاں شریعت ملی تھی۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک قوم کو صبر سے دعوت دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے
100 سال تک قوم کو صبر سے دعوت دی؟ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو صبر سے دعوت دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے 80 سال تک قوم کو صبر سے دعوت دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال تک قوم کو صبر سے دعوت دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو صبر سے دعوت دی۔ سوال نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کس بات سے روکا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے چوری کرنے سے روکا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جھوٹ بولنے سے روکا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے شرک کرنے سے روکا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے سود خوری سے روکا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے شرک کرنے سے روکا۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کو کس صفت سے یاد کیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو صدیق جیسے صفت سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو بشیر جیسے صفت سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو شکور جیسے صفت سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو شاکر جیسے صفت سے یاد کیا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو شکور جیسے صفت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے مشہور ہیں؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور ہیں۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مشہور ہیں۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے مشہور ہیں۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے مشہور ہیں۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے مشہور ہیں۔ سوال نمبر 7، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کن کن لوگوں کو سوار کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں صرف انسان کو سوار کیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں صرف جانور کو سوار کیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں انسان اور ہر قسم کے جوڑے کو سوار کیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں صرف اپنے خاندان والوں کو سوار کیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں انسان اور ہر قسم کے جوڑے کو سوار کیا تھا۔ سوال نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کتنی سورتوں میں آیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 2 سورتوں میں آیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 5 سورتوں میں آیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 10 سورتوں میں آیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 15 سے زائد سورتوں میں آیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 15 سے زائد سورتوں میں آیا ہے۔ سوال نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو کیا کہا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو سچ کہا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو جھوٹ کہا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو جادو کہا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو پرانا فسانہ کہا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو پرانا فسانہ کہا۔ سوال نمبر 10، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کس کی رہنمائی سے عمل کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنی عقل سے عمل کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں قوم کی مرضی سے عمل کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں
اللہ کی وحی سے عمل کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں فرشتوں کی ہدایت سے عمل کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اللہ کی وحی سے عمل کیا۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن و رات کس انداز میں دعوت دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن و رات میں سے صرف دن میں دعوت دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن و رات میں سے صرف رات میں دعوت دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن و رات میں سے دن رات خفیہ و اعلانیہ دونوں انداز سے دعوت دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن و رات میں سے صرف جمعہ کے دن کو دعوت دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن و رات میں سے دن و رات خفیہ و اعلانیہ دونوں انداز سے دعوت دی۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کیا کرتے تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار ایمان لاتے تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار ان کی مدد کرتے تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار انکار کرتے اور تکبر کرتے تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار خاموش رہتے تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار انکار کرتے اور تکبر کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو کس قسم کے لوگوں نے سب سے پہلے مانا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو سردار قسم کے لوگوں نے سب سے پہلے مانا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو علماء قسم کے لوگوں نے سب سے پہلے مانا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو کمزور اور غلام قسم کے لوگوں نے سب سے پہلے مانا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو بادشاہ قسم کے لوگوں نے سب سے پہلے مانا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو کمزور اور غلام قسم کے لوگوں نے سب سے پہلے مانا۔ سوال نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جانوروں کو کیسے سوار کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کا ایک جانوروں کو سوار کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کا ایک نر و مادہ جانوروں کو سوار کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب نر جانوروں کو سوار کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب مادہ جانوروں کو سوار کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کا ایک نر و مادہ جانوروں کو سوار کیا۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام نے کس قوم کے طوفان سے بچنے کی دعا مانگی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے طوفان سے بچنے کی دعا مانگی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم عاد کے طوفان سے بچنے کی دعا مانگی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سمود کے طوفان سے بچنے کی دعا مانگی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے سب قوموں کے طوفان سے بچنے کی دعا مانگی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے طوفان سے بچنے کی دعا مانگی۔ سوال نمبر 6، قوم نوح کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آپشن نمبر 1، قوم نوح کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ زنا تھا۔ آپشن نمبر 2، قوم نوح کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ چوری کرنا تھا۔ آپشن نمبر 3، قوم نوح کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ بت پرستی تھی۔ آپشن نمبر 4، قوم نوح کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ شراب پینا تھا۔
صحیح جواب ہوگا قوم نوح کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ بت پرستی تھی۔ سوال نمبر 7، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کن کے لیے مغفرت مانگی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مومن مرد و عورت کے لیے مغفرت مانگی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے سردار کے لیے مغفرت مانگی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے مغفرت مانگی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کے لیے مغفرت مانگی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مومن مرد و عورت کے لیے مغفرت مانگی۔ سوال نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو بد دعا دی کہ ان میں سے کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بد دعا دی کہ ان میں کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے کفار مکہ کو بد دعا دی کہ ان میں کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بد دعا دی کہ ان میں کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سمود کو بد دعا دی کہ ان میں کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بد دعا دی کہ ان میں کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ سوال نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی میں رہی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 7 دن پانی میں رہی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن پانی میں رہی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 100 دن پانی میں رہی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 150 دن پانی میں رہی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن پانی میں رہی۔ سوال نمبر 10، حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ لوہار کا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ درزی کا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ بڑھئی کا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ کسان کا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ بڑھئی کا تھا۔ کشتی کا سب سے پہلا مسافر کون تھا؟ آپشن نمبر 1، کشتی کا سب سے پہلا مسافر حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آپشن نمبر 2، کشتی کا سب سے پہلا مسافر فرشتہ تھا۔ آپشن نمبر 3، کشتی کا سب سے پہلا مسافر سام تھا۔ آپشن نمبر 4، کشتی کا سب سے پہلا مسافر کنعان تھا۔ صحیح جواب ہوگا کشتی کا سب سے پہلا مسافر حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا کیا انجام ہوا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بچ گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان ایمان لایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان ڈوب گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان پہاڑ پر چڑھ کر بچ گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان طوفان میں ڈوب گیا۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے کن کو عذاب کے بعد چھوڑا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے صرف مرد کو عذاب کے بعد چھوڑا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے صرف عورتوں کو عذاب کے بعد چھوڑا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے صرف مومن کو عذاب کے بعد چھوڑا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو عذاب کے بعد چھوڑا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے صرف مومن کو عذاب کے بعد چھوڑا۔ سوال نمبر 4، قوم نوح علیہ السلام کے بتوں میں سب سے پہلا بت کون سا تھا؟ آپشن نمبر 1،
قوم نوح علیہ السلام کے بتوں میں سب سے پہلا بت یغوث تھا۔ آپشن نمبر 2، قوم نوح علیہ السلام کے بتوں میں سب سے پہلا بت نصر تھا۔ آپشن نمبر 3، قوم نوح علیہ السلام کے بتوں میں سب سے پہلا بت ود تھا۔ آپشن نمبر 4، قوم نوح علیہ السلام کے بتوں میں سب سے پہلا بت سوع تھا۔ صحیح جواب ہوگا قوم نوح علیہ السلام کے بتوں میں سب سے پہلا بت ود تھا۔ سوال نمبر 5، قوم نوح علیہ السلام کے کتنے بتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ آپشن نمبر 1، قوم نوح علیہ السلام کے 3 بتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ آپشن نمبر 2، قوم نوح علیہ السلام کے 5 بتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ آپشن نمبر 3، قوم نوح علیہ السلام کے 7 بتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ آپشن نمبر 4، قوم نوح علیہ السلام کے 10 بتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ صحیح جواب ہوگا قوم نوح علیہ السلام کے 5 بتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 10 بار آیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 20 بار آیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 43 بار آیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 30 بار آیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 43 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے طبقات یعنی منزلیں تھیں؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 1 طبقات تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 2 طبقات تھیں۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 3 طبقات تھیں۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 4 طبقات تھیں۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 3 طبقات یعنی منزلیں تھیں۔ سوال نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام نے کن الفاظ سے بیٹے کو بلایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اے فاسق جیسے الفاظ کہہ کر بیٹے کو بلایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اے دشمن جیسے الفاظ کہہ کر بیٹے کو بلایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اے میرے بیٹے جیسے الفاظ کہہ کر بیٹے کو بلایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اے ظالم جیسے الفاظ کہہ کر بیٹے کو بلایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اے میرے بیٹے جیسے الفاظ کہہ کر بیٹے کو بلایا۔ سوال نمبر 9، قوم نوح علیہ السلام کے بت کس چیز کے تھے؟ آپشن نمبر 1، قوم نوح علیہ السلام کے بت درخت کے تھے۔ آپشن نمبر 2، قوم نوح علیہ السلام کے بت جانور کے تھے۔ آپشن نمبر 3، قوم نوح علیہ السلام کے بت نیک انسانوں کے مجسمے کے تھے۔ آپشن نمبر 4، قوم نوح علیہ السلام کے بت چاند سورج کے تھے۔ صحیح جواب ہوگا قوم نوح علیہ السلام کے بت نیک انسانوں کے مجسمے کے تھے۔ سوال نمبر 10، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کا کیا مذاق اڑایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کا یہ مذاق اڑایا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کا یہ مذاق اڑایا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کا یہ مذاق اڑایا کہ وہ پاگل ہیں۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کا یہ مذاق اڑایا کہ وہ درزی ہیں۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کا یہ مذاق اڑایا کہ وہ پاگل ہے۔ سوال نمبر 1، کشتی کے بننے پر قوم نوح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ آپشن نمبر 1، کشتی کے بننے پر قوم نوح علیہ السلام کا رد عمل یہ تھا کہ وہ ایمان لائے تھے۔ آپشن نمبر 2، کشتی کے بننے پر قوم نوح علیہ السلام کا رد عمل یہ تھا کہ وہ سب مذاق اڑایا تھا۔ آپشن نمبر 3، کشتی کے بننے پر قوم نوح علیہ السلام کا رد عمل یہ تھا کہ وہ سب مدد کی تھی۔ آپشن نمبر 4،
کشتی کے بننے پر قوم نوح علیہ السلام کا رد عمل یہ تھا کہ وہ سب کشتی کو توڑ دیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا کشتی کے بننے پر قوم نوح علیہ السلام کا رد عمل یہ تھا کہ وہ سب مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر آنے کی دعوت کس وقت دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر آنے کی دعوت عذاب کے بعد دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر آنے کی دعوت طوفان سے پہلے دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر آنے کی دعوت طوفان کے دوران دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر آنے کی دعوت کشتی کے مکمل ہونے پر دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر آنے کی دعوت طوفان کے دوران دی۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا نام عبدالغفور تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا نام شیخ الانبیاء تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا نام نجی اللہ تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا نام شیخ الانبیاء تھا۔ سوال نمبر 4، طوفان نوح علیہ السلام میں پانی کہاں سے نکلا؟ آپشن نمبر 1، طوفان نوح علیہ السلام میں پانی صرف آسمان سے نکلا۔ آپشن نمبر 2، طوفان نوح علیہ السلام میں پانی صرف زمین سے نکلا۔ آپشن نمبر 3، طوفان نوح علیہ السلام میں پانی آسمان و زمین دونوں سے نکلا۔ آپشن نمبر 4، طوفان نوح علیہ السلام میں پانی صرف پہاڑوں سے نکلا۔ صحیح جواب ہوگا طوفان نوح علیہ السلام میں پانی آسمان و زمین دونوں سے نکلا۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اللہ کے حکم سے کہاں بنائی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اللہ کے حکم سے دریا کے کنارے میں بنائی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اللہ کے حکم سے پہاڑ پر بنائی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اللہ کے حکم سے بیابان یعنی خشک زمین پر بنائی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی جزیرے پر بنائی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اللہ کے حکم سے بیابان یعنی خشک زمین پر بنائی۔ سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو کس چیز سے تعبیر کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو حکومت سے تعبیر کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو تجارت سے تعبیر کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو نصیحت سے تعبیر کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو امانت سے تعبیر کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو نصیحت سے تعبیر کیا۔ سوال نمبر 7، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں کس لقب سے یاد کیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں صدیق جیسے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں شکور جیسے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں صالح جیسے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں خلیل جیسے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں شکور جیسے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کس انداز سے دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت صرف مسجد میں دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت صرف گھر پر دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت ہر انداز سے دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت صرف بازار میں دی۔
صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت ہر انداز سے دی۔ سوال نمبر 9، کشتی نوح علیہ السلام کا سائز کیسا تھا؟ آپشن نمبر 1، کشتی نوح علیہ السلام کا سائز چھوٹی تھی۔ آپشن نمبر 2، کشتی نوح علیہ السلام کا سائز بہت بڑی تھی۔ آپشن نمبر 3، کشتی نوح علیہ السلام کا سائز درمیانی تھی۔ آپشن نمبر 4، کشتی نوح علیہ السلام کا سائز پتلی تھی۔ صحیح جواب ہوگا کشتی نوح علیہ السلام کا سائز بہت بڑی تھی۔ سوال نمبر 10، حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں کیا سوار کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں صرف بیل کو سوار کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سب حیوانات کے جوڑے کو سوار کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں صرف پرندے کو سوار کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں اونٹ کو سوار کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سب حیوانات کے جوڑے کو سوار کیا۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام نور تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام سفینہ تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کشتی نجات تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام سفینہ نوح تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام سفینہ نوح تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے کتنے افراد تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے 1000 افراد تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے 500 افراد تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے 40 افراد تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے بہت کم افراد تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے بہت کم افراد تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا نام انبیاء کی کون سی صف میں شامل ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا نام اولو العزم انبیاء کی صف میں شامل ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل کے انبیاء کی صف میں شامل ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا نام انصار کی صف میں شامل ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا نام تابعین کے صف میں شامل ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا نام اولو العزم انبیاء کی صف میں شامل ہے۔ سوال نمبر 4، طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ آپشن نمبر 1، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرا بیٹا نجات پائے۔ آپشن نمبر 2، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ سب ہلاک ہوں۔ آپشن نمبر 3، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میری قوم ہدایت پائے۔ آپشن نمبر 4، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ صحیح جواب ہوگا طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرا بیٹا نجات پائے۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جب وہ بیٹے کی سفارش کرنے لگے؟ آپشن نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں حق ہے اپنے بیٹے کی سفارش کرنے کی۔ آپشن نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم نہیں جانتے ہو۔ آپشن نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ آپشن نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ صحیح جواب ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ سوال نمبر 6،
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قانون بنانے کے لیے بھیجا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے بھیجا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکنے کے لیے بھیجا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکنے کے لیے بھیجا۔ سوال نمبر 7، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کن کن بتوں کی پوجا کی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہبل، منات بتوں کی پوجا کی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر بتوں کی پوجا کی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے لات، عزا بتوں کی پوجا کی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بعل، اشتار بتوں کی پوجا کی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر بتوں کی پوجا کی۔ سوال نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام نے کس انداز سے دعوت دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے صرف رات کو دعوت دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے صرف دن کو دعوت دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے بلند آواز میں دعوت دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے سب طریقوں سے دعوت دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے سب طریقوں سے دعوت دی۔ سوال نمبر 9، قوم نوح علیہ السلام نے اپنے نبی کو کیا کیا الزام لگائے تھے؟ آپشن نمبر 1، قوم نوح علیہ السلام نے اپنے نبی کو چور جیسے الزام لگائے تھے۔ آپشن نمبر 2، قوم نوح علیہ السلام نے اپنے نبی کو جھوٹا جیسے الزام لگائے تھے۔ آپشن نمبر 3، قوم نوح علیہ السلام نے اپنے نبی کو دیوانہ جیسے الزام لگائے تھے۔ آپشن نمبر 4، قوم نوح علیہ السلام نے اپنے نبی کو جادوگر جیسے الزام لگائے تھے۔ صحیح جواب ہوگا قوم نوح علیہ السلام نے اپنے نبی کو جادوگر جیسے الزام لگائے تھے۔ سوال نمبر 10، حضرت نوح علیہ السلام نے کس عمر میں نبوت پائی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے 50 سال کی عمر میں نبوت پائی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت پائی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے 480 سال کی عمر میں نبوت پائی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں نبوت پائی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے 480 سال کی عمر میں نبوت پائی تھی۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے دنیا فتح کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے آسمان سے بارش، مال، اولاد کا لانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے موت کی تاخیر کا وعدہ کیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے آسمان سے بارش، مال، اولاد کا لانے کا وعدہ کیا تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر زلزلہ جیسے عذاب آیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب جیسے عذاب آیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آگ جیسے عذاب آیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر قحط سالی جیسے عذاب آیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر
سیلاب جیسے عذاب آیا تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کس چیز سے انکار کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آسمان کا انکار کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پانی کا انکار کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسالت کا انکار کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے علم کا انکار کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسالت کا انکار کیا۔ سوال نمبر 4، قوم نوح علیہ السلام کو کن اخلاقی بیماریوں میں مبتلا بتایا گیا تھا؟ آپشن نمبر 1، قوم نوح علیہ السلام کو جھوٹ جیسے اخلاقی بیماری میں مبتلا بتایا گیا تھا۔ آپشن نمبر 2، قوم نوح علیہ السلام کو شرک جیسے اخلاقی بیماریوں میں مبتلا بتایا گیا تھا۔ آپشن نمبر 3، قوم نوح علیہ السلام کو ظلم جیسے اخلاقی بیماریوں میں مبتلا بتایا گیا تھا۔ آپشن نمبر 4، قوم نوح علیہ السلام کو مندرجہ بالا تمام اخلاقی بیماریوں میں مبتلا بتایا گیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا قوم نوح علیہ السلام کو مندرجہ بالا تمام اخلاقی بیماریوں میں مبتلا بتایا گیا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کس بات پر ہلاک ہوا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان سے بچنے کی ضد کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام کو کس وجہ سے اولو العزم نبی کہا گیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام مالدار ہونے کی وجہ سے اولو العزم نبی کہا گیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام بادشاہ ہونے کی وجہ سے اولو العزم نبی کہا گیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام طویل صبر کرنے کی وجہ سے اولو العزم نبی کہا گیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام بہت خوبصورت ہونے کی وجہ سے اولو العزم نبی کہا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام طویل صبر کرنے کی وجہ سے اولو العزم نبی کہا گیا۔ سوال نمبر 7، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے حق میں کیا دعا کی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے حق میں یہ دعا مانگی کہ انہیں معاف کر دے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے حق میں یہ دعا مانگی کہ انہیں ہلاک کر دے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے حق میں یہ دعا مانگی کہ انہیں جنت دے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے حق میں یہ دعا مانگی کہ انہیں وقت دے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے حق میں یہ دعا مانگی کہ انہیں ہلاک کر دے۔ سوال نمبر 8، کشتی کے بننے کا حکم کس وحی کے ذریعے آیا تھا؟ آپشن نمبر 1، کشتی کے بننے کا حکم خواب کے ذریعے آیا تھا۔ آپشن نمبر 2، کشتی کے بننے کا حکم فرشتے کے ذریعے آیا تھا۔ آپشن نمبر 3، کشتی کے بننے کا حکم براہ راست آیا تھا۔ آپشن نمبر 4، کشتی کے بننے کا حکم بادل سے آواز کی شکل میں آیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا کشتی کے بننے کا حکم براہ راست آیا تھا۔ سوال نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس نبی کے زمانے میں تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تھیں؟ سوال نمبر 10، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا فرمایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں تم پر حکومت کروں گا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں تمہاری دولت چاہتا ہوں۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں تم سے بدلہ لوں گا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے کس چیز کو عذاب کی نشانی بتایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے قحط سالی جیسے چیز کو عذاب کی نشانی بتایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے بارش رک جانے کو عذاب کی نشانی بتایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے زمین سے پانی نکلنے کو عذاب کی نشانی بتایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے سورج ڈوبنے کو عذاب کی نشانی بتایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے زمین سے پانی نکلنے کو عذاب کی نشانی بتایا۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نجات دیں گے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان لائیں گے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں کس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں تفریح کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں تاریخی معلومات کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں حکمت عملی کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کس کو معبود بنایا ہوا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سورج کو معبود بنایا ہوا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے چاند کو معبود بنایا ہوا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بت کو معبود بنایا ہوا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے درخت کو معبود بنایا ہوا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بت کو معبود بنایا ہوا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود کون تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود پہاڑ کا دیوتا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود علم کا دیوتا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود محبت کا دیوتا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود جنگ کا دیوتا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود محبت کا دیوتا تھا۔ سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام حام تھا۔
جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا؟ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام سام تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام یافس تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا۔ سوال نمبر 7، کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا؟ آپشن نمبر 1، کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں آ رہا ہوں جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ آپشن نمبر 2، کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ آپشن نمبر 3، کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ آپشن نمبر 4، کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں خود بچ جاؤں گا جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ صحیح جواب ہوگا کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ سوال نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے کس پرندے کو بھیجا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے کوا پرندے کو بھیجا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے فاختہ پرندے کو بھیجا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے عقاب پرندے کو بھیجا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے کوا پرندے کو بھیجا۔ سوال نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا کیا کر کے واپس آیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا کوئی خبر نہیں لایا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا زمین سے کیچڑ اٹھا کر لایا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا کسی مردار کو کھانے لگا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا واپس نہیں آیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا کسی مردار کو کھانے لگا تھا۔ سوال نمبر 10، کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر کیسے دی؟ آپشن نمبر 1، کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر ایک شاخ لا کر دی۔ آپشن نمبر 2، کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر آواز دے کر دی۔ آپشن نمبر 3، کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر زمین پر بیٹھ کر دی۔ آپشن نمبر 4، کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر اڑ کر چلا گیا۔ صحیح جواب ہوگا کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر ایک شاخ لا کر دی۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا کام کسان کا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا کام درزی کا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا کام بڑھئی کا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا کام تاجر کا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا کام بڑھئی کا تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کس نے سب سے طویل بتائی ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تورات نے سب سے طویل بتائی ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر انجیل نے سب سے طویل بتائی ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن کریم نے سب سے طویل بتائی ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر حدیث نے سب سے طویل بتائی ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن کریم نے سب سے طویل بتائی ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے کون سے قبیلے پیدا ہوئے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے صرف عرب قبیلے پیدا ہوئے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے صرف ترک قبیلے پیدا ہوئے۔
آپشن نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے تمام اقوام عالم کے قبیلے پیدا ہوئے۔ آپشن نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے صرف بنی اسرائیل کے قبیلے پیدا ہوئے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے تمام اقوام عالم کے قبیلے پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے ایمان لائے تھے؟ آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ایمان لائے تھے۔ آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے ایمان لائے تھے۔ آپشن نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام کے 1 بیٹے ایمان لائے تھے۔ آپشن نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام کے کوئی بھی بیٹے ایمان نہیں لائے تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ایمان لائے تھے۔ سوال نمبر 5 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے دروازے تھے؟ آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 1 دروازے تھے۔ آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 2 دروازے تھے۔ آپشن نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 3 دروازے تھے۔ آپشن نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 4 دروازے تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 1 دروازے تھے۔ سوال نمبر 6 حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا کیا حال ہوا تھا؟ آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان لے آئی تھی۔ آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کشتی میں سوار ہو گئی تھی۔ آپشن نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی۔ آپشن نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی پہاڑ پر چڑھ گئی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 7 حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو اپنی قوم کا دشمن کہا؟ آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام نے سود خور کو اپنی قوم کا دشمن کہا۔ آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کو اپنی قوم کا دشمن کہا۔ آپشن نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام نے تاجر کو اپنی قوم کا دشمن کہا۔ آپشن نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام نے کسان کو اپنی قوم کا دشمن کہا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کو اپنی قوم کا دشمن کہا۔ سوال نمبر 8 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے معبودوں کے کیا نام رکھے تھے؟ آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے معبودوں کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر رکھے تھے۔ آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے معبودوں کا نام ہبل، لات، منات رکھے تھے۔ آپشن نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے معبودوں کا نام عزا، ہبل رکھے تھے۔ آپشن نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے معبودوں کا نام شمس، قمر رکھے تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے معبودوں کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر رکھے تھے۔ سوال نمبر 9 حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کیا خوشخبری سنائی؟ آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو دولت دینے کی خوشخبری سنائی۔ آپشن نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو حکومت دینے کی خوشخبری سنائی۔ آپشن نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو شہرت دلانے کی خوشخبری سنائی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ سوال نمبر 10 حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہوتے وقت کیا دعا پڑھنے کا حکم ملا؟ آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا دعا پڑھنے کا حکم ملا۔ آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہوتے وقت سبحان اللہ دعا پڑھنے کا حکم ملا۔
آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہوتے وقت استغفر اللہ دعا پڑھنے کا حکم ملا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہوتے وقت الحمدللہ دعا پڑھنے کا حکم ملا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا دعا پڑھنے کا حکم ملا۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام متوشلح تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام شیس تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام حابل تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس کی عبادت کرنے کی دعوت دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سورج کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرشتے کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواریون کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اہل ایمان کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اہل ایمان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو کس کتاب میں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن مجید میں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو انجیل میں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو تورات میں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو زبور میں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن مجید میں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 50 گز بڑی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 100 گز بڑی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز بڑی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 500 گز بڑی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز بڑی تھی۔ سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس لکڑی سے بنی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صنوبر کی لکڑی سے بنی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دیودار کی لکڑی سے بنی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ساگوان کی لکڑی سے بنی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بیر کی لکڑی سے بنی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صنوبر کی لکڑی سے بنی تھی۔ سوال نمبر 7، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر سردار کس بات پر فخر کرتے تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر سردار دولت پر فخر کرتے تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر سردار اولاد پر فخر کرتے تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر سردار طاقت پر فخر کرتے تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر سردار
مندرجہ بالا تمام چیزوں پر فخر کرتے تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر سردار مندرجہ بالا تمام چیزوں پر فخر کرتے تھے۔ سوال نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان کتنے سال پہلے آیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان تقریباً 2000 سال قبل آیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان تقریباً 3000 سال قبل آیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان تقریباً 4000 سال قبل آیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان تقریباً 5000 سال قبل آیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان تقریباً 3000 سال قبل آیا تھا۔ سوال نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس چیز پر چل رہی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہوا پر چل رہی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آندھی پر چل رہی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بادل پر چل رہی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی تھی۔ سوال نمبر 10، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے پر قوم نے کیا کہا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے پر قوم نے کہا کہ آپ دیوانے ہیں۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے پر قوم نے کہا کہ آپ بڑھی ہیں۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے پر قوم نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے پر قوم نے کہا کہ آپ سردار ہیں۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے پر قوم نے کہا کہ آپ دیوانے ہیں۔